बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन 6th एडिशन, जो कि लिखी गई है डॉक्टर सैमुअल हानीमन के हाथ। इसे आम लफ्ज़ों में हम कानून होम्योपैथी भी कह सकते हैं, यानी ये वो बुक है जो हमें बताती है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो है उसको होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस को किस तरह कामयाब कर सकता है। इंतहाई अहम, बहुत ही ज़रूरी किताब है। जितनी ये बुक लाजमी है, जितनी ये बुक अहमियत रखती है, उतने ही हमारे होम्योपैथ इस बुक को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो प्रैक्टिस के दौरान नाकाम होते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन को इंतहाई सहल, इंतहाई आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाया जाए। आप तक ख़ास तौर पे हमारे जो नए आने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन तक डॉक्टर हानीमन के इन पैगामात को, हदायत को, नसीहतों को आसान और सहल अल्फाज में पहुंचाया जाए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जो है उसको ना सिर्फ चार चांद लगा सकें, बल्कि अपने पास आने वाले दुखी इंसानियत की भरपूर और सही मायनों में जो है वो खिदमत कर सकें। इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मैं हूं डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स स्कूल नंबर 2, फैसलाबाद, पाकिस्तान से आपके साथ मुखातब हूँ। हमारी ये वीडियो पाकिस्तान होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश की जा रही है। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपकी खिदमत में पेश करूंगा, ताकि नए आने वाले दोस्त जो हैं वो इसको अच्छी तरह समझ सकें। और आपसे ये इल्तिजा होगी कि आप अगर ये वीडियो पसंद आए, आप समझें कि ये फ़ायदेमंद है, आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो इसी सीरीज़ की, ऑर्गेनन की सीरीज़ की आने वाली वीडियोस को हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद दोस्तों तक जो है वो ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो हम शेयर करें तो उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। हम जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग जो हैं वो पहली जो वीडियो थी उसमें हम क्या कुछ कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से, जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो उसको देख सकें। हमारी कोशिश है कि हम लोग ऑर्गेनन के अफोर्ज़म को, एक एक अफोर्ज़म को इंतहाई तफसीलन जो है वो डिस्कस करें, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे जूनियर होम्योपैथ के जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 0333 65 10 921, और कॉल आप कर सकते हैं, इस नंबर पर भी कर सकते हैं, और 0305 64 66 919 पर भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे 6th एडिशन के पहले 5 अफोर्ज़म का, ताकि हम लोग ये देख सकें कि आने वाले दिनों में हमने जो अफोर्ज़म डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। अफोर्ज़म नंबर 1 है, जो कि फिजिशियन के मिशन के बारे में बताता है कि जो एक फिजिशियन है, होम्योपैथ डॉक्टर है, उसका मिशन क्या है, उसका असल काम, उसका असल मकसद जो क्या है, उसका मकसद हयात क्या है, कि उसने किस मकसद के तहत जो है वो काम करना है।
اس کے بعد افورزم نمبر 2 جو کہ آئیڈیل کیور کے بارے میں ہے کہ ایک آئیڈیل کیور جو ہے وہ کیا ہوگی، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے آئیڈیل کیور آنے والے دکھی انسانیت تک پہنچا سکتا ہے، اور ڈاکٹر ہانیمن اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3، 4، 5 جو ہیں یہ فزیشین کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک فزیشین کی بیسیکلی کوالیفیکیشن کیا ہے، یعنی کہ اس کی قابلیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس میں کن کن چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کی قابلیت کیا ہونا چاہیے۔ ان افورزم کے اندر افورزم 3 جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا فزیشین ہے اس کی پرسیپشن یعنی ادراک جو ہے وہ کن کن چیزوں پر بڑا سالڈ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ایک جو فزیشین ہے اسے نالج آف ڈیزیز ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ فزیشین کو میڈیسن کا نالج ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اپلیکیشن جو ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اپلائی کیسے کرے گا، کہ نالج آف ڈیزیز، نالج آف میڈیسن اور اس کی یوزز جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرے گا۔ افورزم نمبر 4 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وبائی امراض جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس میں ہدایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد افورزم نمبر 5 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افورزم نمبر 5 میں بھی ہمیں جو ہے وہ اسباب کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی کازز جو ہیں وہ ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں محرکات آ جاتے ہیں، ایکسائٹنگ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، اس میں ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فنڈامنٹل رولز جو ہیں وہ کیا ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہم یہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ دوستو افورزم نمبر 1 ہم پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، آج ہم افورزم نمبر 2 جو ہے اس کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ افورزم نمبر 2 جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور اسے ڈاکٹر ہانیمن جو ہے وہ کیا مطلب جو ہے وہ لیتے ہیں۔ افورزم نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر ہانیمن ہمیں کیا ہدایات دیتے ہیں۔ افورزم 2 میں ڈاکٹر ہانیمن فرماتے ہیں دا ہائیسٹ آئیڈیل آف کیور از ریپڈ، جینٹل اینڈ پرماننٹ ریسٹوریشن آف دا ہیلتھ اور ریموول اینڈ annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way, on easily comprehensible principles۔ اب اگر ہم اس پیراگراف کو دیکھیں، اس افورزم کو دیکھیں تو یہاں پہ ڈاکٹر ہانیمن ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ مثالی شفا کیا ہوگی۔ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مریض کو ایک اعلیٰ مثالی شفا جو ہے وہ تھی۔ فزیشین مشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ فزیشین کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو دکھی فرد آیا ہے، جو بیماری سے متاثرہ فرد آیا ہے، اس نے اس کو دوبارہ، یعنی فزیشین کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی موجودہ صحت کی کنڈیشن کو دوبارہ اس کنڈیشن پہ لے کے جائے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کی صحت مندانہ حالت تھی۔ ایک فزیشین کا خواہ وہ کسی بھی شعبہ طب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایلوپیتھک ہے، وہ ہومیوپیتھک ہے، وہ حکیم ہے، ان کا فرض ایک ہی ہے، اور وہ فرض کیا ہے کہ انہوں نے اس فرد کو جو بیمار ان کے پاس آیا ہے اس کو اس بیماری کی کیفیت سے نکال کے اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ اس بیماری کی کیفیت میں سے نکل کر اس کیفیت میں چلا جائے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کی تھی، جس مثالی اعلیٰ شفا کی سٹیٹس پر
وہ موجود تھا بیماری سے پہلے اس کو اس سٹیٹس پر دوبارہ لے کے جانا، یہ ایک فزیشین کا کام ہے۔ اور یہ سارا عمل یعنی کہ اس کو بیماری کی کیفیت سے نکال کر صحت مندانہ حالت میں جو کہ مثالی صحت ہو پر لے جانا جو ہے وہ ریپڈ ہونا چاہیے، یعنی تیزی سے ہونا چاہیے، جینٹل نرمی سے ہونا چاہیے۔ اس عمل کے دوران اس فرد کو مزید کوئی تکلیف، مزید کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پرماننٹ ریسٹوریشن ہونی چاہیے کہ اس کی جو شفا کی بحالی ہے وہ پرماننٹ ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میڈیسن بند کرے اور دوبارہ وہ پرابلم، وہ بیماری اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اس کا یہاں پہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار میں پیشنٹ آپ کے پاس آیا، آپ نے دوائی دی، اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تو تاحیات ساری زندگی اس کو دوبارہ بخار نہیں ہونا چاہیے۔ پرماننٹ ریسٹوریشن سے مراد یہ ہے کہ اب وہ آیا، آپ نے اس کا علاج کیا اور اس کو مثالی اعلیٰ شفا کے سٹیٹ پہ آپ نے پہنچا دیا۔ اب اگر تو وہ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو وہ جلدی بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو دوبارہ ویسی ہی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا پہلے سامنا کر کے وہ بیمار ہوا تھا تو اس کے دوبارہ بیمار ہونے کے چانسز ہیں۔ پرماننٹ ریسٹوریشن کا مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحت کو مستقل طور پر شفا یاب کیا جائے، یہ نہیں کہ دوائی چھوڑی اور 2 دن بعد دوبارہ اس کو پرابلم ہو گیا، پھر میڈیسن کھائی، پھر چھوڑی، پھر ہو گئی، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی بھی مرض اس کو دوبارہ آ سکتا ہے اگر وہ ویسی ہی صورتحال، ویسی ہی سچویشن کا سامنا اگر کرتا ہے تو وہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ کو ڈائریا ہو گیا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے میڈیسن دی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ دوبارہ اسی طرح آلودہ پانی استعمال کر لیتا ہے، دوبارہ اپنے کھانے پینے کا پرہیز نہیں کرتا تو وہ دوبارہ ڈائریا کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے پرماننٹ ریسٹوریشن آف دا ہیلتھ جو ہے اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر اس طرح ٹھیک ہو کہ اس کو میڈیسن بند کرنے کے بعد دوبارہ وہ کیفیت نہ آئے۔ اور یہ تمام چیزیں انتہائی شارٹیسٹ مختصر دورانیے میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، مکمل طور پر ہونی چاہیے اور ریلائبل، اور جو ہے وہ ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو نقصان دہ ہو، یعنی ہم اس کو ایک بیماری سے بچائیں تو اس کو کوئی اور پرابلم جو ہے آگے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جتنا سارا کچھ آپ نے کرنا ہے کمپریہنسیبل پرنسپلز کے تحت ہونا چاہیے، یعنی ہم نے جو اس مریض کو شفا یابی کی طرف لے کے جانا ہے وہ کچھ ایسے قوانین کے تحت ہونا چاہیے جو عام فہم ہوں، قابل فہم ہوں، جن کو عام لوگ، عام پبلک جو ہے وہ بڑی آسانی سے مان بھی لے، لاجیکل ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ ایفورزم نمبر 2 جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور اس میں ڈاکٹر ہانیمن ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اس ایفورزم کو ہم مزید تھوڑا سا کھول کے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کنسیپٹ کو مزید اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ ایفورزم نمبر 2 کو سمجھنے کے لیے اس میں موجود 3 اہم نکات ہیں جنہیں ہم ہومیوپیتھ فزیشین کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آرگینن کو انتہائی خوبصورت انداز میں، اینیمیٹڈ فارم میں، گرافیکلی آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ بوریت محسوس نہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا آرگینن کے حوالے سے میرے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ یہ سفر، پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ یہ سفر انجوائیبل ہوگا، آپ جو ہے انجوائے کریں گے، پسند کریں گے، اور آپ کی پسندیدگی کا جو اظہار ہے وہ کمنٹس کے ذریعے ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست اپنی رائے بھی دیں گے۔ تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
अफोर्जम नंबर 2 को समझने के लिए इसमें से 3 अहम पॉइंट जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। इनमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है सेहत की बहाली, रेस्टोरिंग हेल्थ। पीछे जब हम अफोर्जम नंबर 2 पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि 3 लाइनें ऐसी हैं जिनको अंडरलाइन किया गया था। ये वही 3 पॉइंट हैं जिनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। इसमें पहला पॉइंट है सेहत की बहाली यानी रेस्टोरिंग हेल्थ। दूसरा पॉइंट जिसमें आ जाता है वो है वे ऑफ रेस्टोरिंग हेल्थी, के बहाली सेहत का तरीक़ाकार कि किसी के शख्स को, किसी फ़र्द को जो मुतासरा है उसकी सेहत बहाल करने के लिए हमें कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अहम पॉइंट आ जाता है वो है बहाली सेहत के काबिल फ़हम कवानीन, कि ये जितनी भी सेहत की बहाली होगी हम उस फ़र्द को की सेहत को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी वो कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स के तहत होना चाहिए, कुछ कवानीन के तहत होना चाहिए, वो किसी तरतीब में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बेतरतीब कोई काम जो है वो करें। तो लिहाजा बहाली सेहत के लिए काबिल फ़हम कवानीन जो हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं। जो भी तरीका इलाज होगा, आप तिब को ले लें, उसके अपने तरीक़ाकार है इलाज का, एलोपैथिक को ले लें, उनका अपना तरीक़ाकार है। इसी तरह होम्योपैथिक जो है इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए एक होम्योपैथ फिजिशियन प्रैक्टिस करता है और कामयाबियां हासिल करता है, कामयाबियां समेटता है और बहुत सारे लोगों की दुआएं भी समेटता है। तो अब आपके सामने ये बात आ गई कि पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसमें 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है कि रिस्टोरिंग ऑफ हेल्थ जो है वो क्या है, कैसे होनी चाहिए, बहाली सेहत का तरीक़ाकार क्या होगा, बहाली सेहत के काबिल फ़हम कवानीन जो हैं वो क्या होंगे। अब हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग हेल्थ जो है उससे क्या मुराद है। रिस्टोरिंग हेल्थ एंड नॉट द रिमूविंग ऑफ सिम्टम्स इज़ द फर्स्ट पॉइंट। जब हम सेहत की बहाली की बात करते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि रिस्टोरिंग हेल्थ बहालती सेहत से मुराद सिर्फ अलामात का ख़ात्मा नहीं है। कि अगर हम रिस्टोरिंग कहते हैं जनाब कि एक मरीज़ है और उसको डायरिया था और उसकी अलामात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी वीकनेस उसकी जो है वो एज इट इज़ बाकी है और बाकी कुछ चीज़ें उसकी बाकी हैं, तो हम उसको मुकम्मल मिसाली आला बहाली सेहत नहीं कह सकते। रिस्टोरिंग हेल्थ हैज़ इन व्यू द एस्टेब्लिशमेंट of order in a sick human being, removing symptom has not in view a human being। कि यहाँ भी वो कहते हैं कि रिस्टोरिंग हेल्थ जो है उसमें इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है कि रिस्टोरिंग हेल्थ को इस्टेब्लिश करना सिर्फ अलामात को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास बीमार शख्सियत आई है उस पूरे को हमने मद्देनज़र रखना है। हमने सिर्फ चंद ज़ाहरी अलामात को सामने नहीं रखना, हमने उस मजमूई तौर पर उस पूरे फ़र्द को, उस पूरे शख्स को जो है वो अपने सामने रखना है कि उसकी मजमूई तौर पर जो सेहत है वो बेहतर होनी चाहिए। उसकी तमाम जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, कंडीशंस हैं, कैफियत हैं, उनको भी अपने पहले वाले मकाम तक जो है वो पहुंचना चाहिए। फिर ही हम कह सकते हैं कि ये फ़र्द अब आला तरीन शफा के म्यार पर जो है वो पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर किसी ऐसे मौलिद से जिसकी तरबियत होम्योपैथिक तरीका इलाज के सुनहरी असूलों से हट कर हुई हो, पूछा जाए कि शफा किसे कहेंगे, तो उसका जहन सिर्फ
پیتھولوجیکل علامات کے غائب ہو جانے کے گرد ہی گھومے گا۔ اگر اس کے پاس جلدی ابھاروں کا کوئی مریض آیا ہے، سکن ارپشن کا کوئی پیشنٹ آ گیا ہے، تو ان ابھاروں کا اس کے علاج سے غائب ہو جانا، یعنی اس ارپشن کا اس کے علاج سے غائب ہو جانا اس کے نزدیک شفا ہے۔ اس طرح پائلز کے محکوں کو ختم کرنا شفا کہلائے گا۔ قبض کے مریض کی قبض کو خواہ کسی طرح بھی توڑا جائے وہ شفا کہلائے گی۔ اسی طرح اگر گھٹنے میں کوئی انفیکشن ہو گئی اور اس انفیکشن کی وجہ سے گھٹنے کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ان کی نظر میں وہ بھی شفا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم پیچھے جو پڑھ کے آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہانیمن نے ہمیں جو شفا کا طریقہ کار بتایا ہے کہ وہ تیز ہونی چاہیے، وہ جو ہے بہت نرم انداز میں ہونی چاہیے، اس میں مریض کو کوئی مزید تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو یہ چیزیں اس پہ پورا نہیں اترتی ہیں۔ یہی وہ خیال اور سوچ ہے جو غیر ہومیوپیتھک معالجین سے مریض میں منتقل ہوئی۔ مریض بھی اسی سوچ کے تحت آتا ہے کہ اس کی ظاہری علامات کا غائب ہونا ہی شفا ہے، یعنی مریض کو یہ بات ازبر کرا دی گئی ڈسکس کر کے کہ اس کی ظاہری علامات اگر کور اپ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہو گئی ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنی اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ ان سب باتوں کو انجوائے کریں گے۔ مریض لا علمی میں ان جلدی دانوں کے غائب ہو جانے کو ہی شفا جانتے ہوئے اس معالج کو ایک عظیم مسیحا مانتے ہوئے اس کا مشکور و ممنون ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ یعنی وہ جو مریض آیا تھا اس کے پاس، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اس کو اچنگ تھی، خارش تھی، جلن تھی، برا حال تھا اس کا، اس کے جسم پہ زخم بن رہے تھے، اس کو مرہم دی گئی، لگائی گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا چند دنوں کے اندر۔ تو وہ مریض اس معالج کو ایک عظیم مسیحا مانتے ہوئے اس کا مشکور و ممنون ہوگا اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہ چلا جائے گا، بلکہ وہ تو اس کو پیروں کی طرح مانے گا۔ لیکن پھر وہ اس وقت واپس آئے گا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اسے غور سے سنیں۔ یہ وہ بلبلیاں ہیں جو کہ ڈاکٹر ہانیمن نے اپنے افورزم میں جن کی وضاحت فرمائی ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں آرگینن کو تھوڑا سا تفصیلی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہانیمن نے یہ جو ایک لفظ لکھا ہے اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے آرگینن کے اندر جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے، ہر لفظ ایک ذخیرہ ہے، اور اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر ہم اس لائن کو نہیں سمجھ سکتے جس لائن میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وہی فرق جو کہ اس مسیحا کو عظیم مسیحا سمجھ رہا تھا، جس نے اس کی خارش وقتی طور پر غائب کر دی، ظاہری علامات اس کی غائب کر دی، وہ پھر اس وقت واپس آئے گا جب وہ سپریس کیے گئے دانے اپنا کام دکھاتے ہوئے جسم کی گہرائی میں موجود اہم ٹیشوز کو اپنا نشانہ بنا چکے ہوں گے، جو کسی بھی وقت زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن مریض بیچارہ معالج کی اس غلطی کو سمجھے بغیر اسے ایک عظیم اور قابل مسیحا سمجھتے ہوئے دوبارہ اس کے پاس آئے گا، کیونکہ اس معالج نے اس کے جلدی دانے بہت جلد چٹکیوں میں غائب کر دیے تھے۔ وہ اس معالج کو جادوگر سمجھتا ہے، اس کا فیتھ اس کے اوپر بحال ہو چکا ہے کہ یہ معالج ایک ایسا معالج ہے کہ یہ تو میرے پرابلم کو چٹکیوں میں ختم کر دیتا ہے۔ مجھے خارش تھی، میرے جسم دانوں سے بھریا ہوا تھا، تو اس نے چند خوراکوں سے یا جسٹ ایک کریم لگانے سے وہ سارے کے سارے دانے غائب کر دیے۔ اب وہ مریض بھی، وہ معالج بھی
اس چیز سے لا علم ہے کہ وہ دانے ظاہری طور پر تو غائب ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر وہ دانے کتنا خطرناک روپ جو ہے وہ دھار چکے ہیں۔ اور جب وہی دانے اندر اپنا کام دکھانا شروع کرتے ہیں اور اہم ٹیشوز کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، تو وہ مریض بیچارہ پھر اپنے اسی عظیم مسیحا کے پاس آتا ہے اور معالج سے کہے گا، جناب میں بڑی امید سے آیا ہوں آپ کے پاس، جس طرح آپ نے میرے جلدی دانے اتنی جلدی ٹھیک کر دیے تھے، آپ میرے جگر کے مسئلے کو بھی جلد ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اسی طرح وہ معالج یکے بعدیگرے سائنٹیفک معالجاتی غلطیاں کرتے ہوئے، میں یہاں لفظ بول رہا ہوں کہ سائنٹیفک معالجاتی غلطیاں کرتے ہوئے مریض کو موت سے ہمکنار کر دے گا۔ اس لیے مریض میں علامات کا خاتمہ اگر مثالی بحالی صحت کو ظاہر نہ کر رہا ہو تو ہم اسے شفا یابی نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ ہم ایفورزم 1 میں معالج کے کردار کو دیکھ چکے ہیں، اس کا کام مریض کی صحت کو واپس تندرستی کے اعلیٰ ترین معیار پر لانا ہے، نہ کہ علامات کو دبا کر انہیں نئی شکل دینا ہے۔ یہ نیچے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، ڈیزیز اور اس کے یہ علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور جب ہم علامات کو سپریسڈ کر دیتے ہیں، ان کو دبا دیتے ہیں، خارج تھی، ایچنگ تھی، ہم نے کریمیں لگائیں، لوشن لگائے اور بہت ساری اسٹیرائڈس کو استعمال کیا اور وہ دانے دب گئے، تو وہ دانے دب کر نئی شکل جو ہے اختیار کر لیتے ہیں، نئے علامات سامنے آ جاتی ہیں، وہ کم اہم اعضاء سے زیادہ اہم اعضاء کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کم اہم اعضاء سے زیادہ اہم اعضاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن بیماری کی اس منتقلی سے وہ معالج، وہ مریض لا علم ہوتا ہے اور اس کا اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ مریض کا اس دنیا سے اٹھ جانا ہوتا ہے۔ اگر ایسے معالجین جو اپنے آپ کو جدید سائنٹیفک طریقہ علاج کا دائی سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے ہومیوپیتھک قوانین کو نہیں سیکھ یا سمجھ سکے، وہ چند لمحوں کے لیے اگر سوچیں کہ انہوں نے مریض کو کیا دیا، تو وہ یقیناً اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس سوائے پشیمانی اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے یہ جان جائیں گے کہ وہ نہ صرف کتنے بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ ایک گہری دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا رد عمل اور سوچ کتنی مختلف ہوگی اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے استعمال کردہ طریقہ علاج نے کس طرح بیماری کے بیرونی ظاہری علامات اور نشانات کو دبا کر، جسے وہ شفا سمجھتے ہیں، ختم کر کے اس کی اندرونی جڑوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ یعنی وہ تو اپنے طور پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو جناب بیماری جو سکن ڈیزیز تھی، جو دانے تھے، ہم نے تو وہ ختم کر دیا اور یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ دراصل انہوں نے وہ عمل کر کے اس بیماری کی جسم کے اندر جڑیں مضبوط کر دی ہیں۔ اب وہ بیماری چھوٹے کم اہم اعضاء سے ہٹ کر بڑے اہم اعضاء کا رخ کرے گی اور مریض کو مزید گزند پہنچائے گی، اور اس کو ہم معیاری اعلیٰ شفا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے اس عمل نے ظاہری علامات تو دور کر دیں، لیکن ساتھ ہی اس بیماری کی اندرونی حیت کو بھی خطرناک حد تک تبدیل کر دیا، جو کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے اور مریض کے لیے سوائے پچھتاوے کے اور مریض کے لیے سوائے دردناک انجام کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک کلی اور مثالی بحالی صحت اس چیز کی متقاضی ہے
के अलामात के ज़हूर के साथ इंसानी जिस्म जो कि एक अकाई तसव्वुर होता है में आने वाली तब्दीलियाँ जिस तरतीब से आए उसी तरतीब से वापस जाए। यानी मर्ज़ जिस तरतीब से मरीज़ के अंदर आया था उसके तरतीब से वो वापस जाए, यानी उल्ट उसी चीज़ का उल्ट हो जिन स्टेप से मर्ज़ बढ़ता हुआ एक स्टेज पे आया था। जब वो कुली शिफा की तरफ जाएगा, आला शिफा की तरफ जाएगा, तो वो उन्हीं कदमों में वापस होगा। मरीज़ की हर अलामत के मादूम यानी ख़त्म होने के साथ वो अंदरूनी तौर पर सुकून और तस्कीन महसूस करे। मरीज़ का ये कहना कि डॉक्टर मैं अब ठीक हूँ एक मुकम्मल, कुल्ली और मिसाली बहाली सेहत की वाज़ेह दलील है। ये लफ्ज़ सुनने वाला है, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहम है और ये जो लफ्ज़ है इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये समझें कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो उसका जो बेनिफिट है आप तक पहुंचाना हम चाह रहे थे वो पूरा हो जाएगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। यानी कि एक मरीज़ आपसे इलाज करवा रहा है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं अब ठीक हूँ। लफ्ज़ वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, मैं, कि मैं अब ठीक हूँ। ये बयान जो है मरीज़ का वो एक मुकम्मल, कुल्ली और मिसाली बहाली सेहत की वाज़ेह दलील है, ना कि वो ये कहे कि डॉक्टर मेरी मर्ज़ या तकलीफ़ अब बेहतर या ठीक है। उसका ये बयान अलामात को दबा दिए जाने की वजह से उसके जिस्म के अज़ा और क़ुव्वत हयात के दरमियान मौजूद हम आहंगी में आने वाली ख़तरनाक तब्दीलियों को ज़ाहिर करता है। यानी मरीज़ आपको दो तरह के बयान देगा। एक मरीज़ है वो कहता है डॉक्टर साहब मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और एक वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीमारी अब ठीक है, मेरा मर्ज़ अब पहले से बेहतर है। तो दोनों सूरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली सूरत में वो पेशेंट अपनी आला तरीन मियारी बहाली सेहत की तरफ जा रहा है, दूसरी सूरत हाल में मरीज़ एक ख़तरनाक कंडीशन की तरफ जा रहा है जो कि उसमें आइंदा आने वाली ख़तरनाक तब्दीलियों का मज़हर हो सकती है। ये तब्दीलियाँ इस बात का सबूत है कि जदीद साइंटिफिक तरीका इलाज के मुआलजीन ज़ाहरी अलामात को दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन मरीज़ जो एक अकाई है उसे मिसाली शफा याबी से हमकिनार करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। पैराग्राफ नंबर 2 के हवाले से हम अपनी इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे इंशाअल्लाह ताला लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम एफोर्ज़म जो हैं इसी तरह इंतहाई सादा तरीके से आप दोस्तों तक पहुँचाएँ। दोस्तों आप अगर हमारे साथ रब्ता करना चाहें, हमारे साथ कुछ सवालों जवाब करना चाहें तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर 0333 65 10 921 पे रब्ता कर सकते हैं। आप 0305 64 66 919 पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर जो है वो फॉलो कर सकते हैं, बहुत सी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपके सामने है, उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया है। इसमें भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस को दो चांद लगाने के लिए अहम तरीन जो है टूल वो साबित होंगी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब होम्योपैथ के हाथों में शिफा अता फरमाए, हमारी मदद करे, और जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है उस काम को अच्छे तरीके से पुरखुलूस अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसका पार्ट 3 बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स और आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।